تاریخ کے وسیع و عریض دور میں چند ادوار نے تخیل کو اتنی ہی شدت سے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے جتنا کہ سامورائی کا دور تھا جاگیردارہ اجامان میں ایک ایسا دور جس کی تعریف اس سر جب اور جنگجو طبقے کے عروج سے ہوتی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم سامورائی کے قابل ذکر دنیا کا جائزہ لیں، ان کی اصلیت، ضابطہ اخلاق اور جاپانی معاشرے پر ان کے گہرے اثرات کو دریافت کریں۔ سامورائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ہی ان دور 794185 میں واپس جانا چاہیے۔ اس وقت جاپان کی شاہی عدالت کے پاس اقتدار تھا اور صوبائی حکمرانوں نے اپنی زمینوں کو اندرونی جھگڑوں اور بیرونی خطرات سے بچانے کے طریقے ڈھونڈے۔ ان صوبائی سرداروں نے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے اوشیو کے نام سے مشہور جنگجو مقرر کیے۔ باشی ہنرمند گھڑ سوار اور تیر انداز تھے جو افسانوی سامورائی بننے کی بنیاد رکھتے تھے۔ سامورائی کی شناخت کا مرکز ان کا ضابطہ اخلاق تھا جسے اوشیڈو اتکا کا راستہ کہا جاتا ہے۔ اوشیڈو صرف اصولوں کے ایک سیٹ سے زیادہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا فلسفہ تھا جس نے وفاداری، عزت اور ضبط نفس پر زور دیا۔ ایک حقیقی سامورائی اوشیڈو کے پاس رہتا تھا، بہادری اور جرأت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ نہ صرف لڑائی میں مہارت رکھتے تھے بلکہ فنون لطیفہ، شاعری، چائے کی تقریبات اور روایتی موسیقی کی تعریف بھی کرتے۔ جیسے ہی جاپان متحارب ریاستوں کے دور 1467-1603 میں داخل ہوا، سیاسی عدم استحکام اور علاقائی تنازعات شدید تنازعات میں بدل گئے۔ اس کی وجہ سے ایبیمیو کہلانے والے طاقتور علاقائی سرداروں کا ظہور ہوا جنہوں نے جاپان کو اپنی حکمرانی کے تحت متحد کرنے کی کوشش کی۔ ایبیمیو نے اپنے علاقوں کو وسعت دینے اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے وفادار سامورائی جاگیروں پر انحصار کیا، جس سے جاپانی معاشرے میں جنگجو طبقے کی اہمیت مزید مستحکم ہوئی۔ لاتعداد افسانوی سامورائی کوئی بھی میاموتو مساشی جیسا قابل احترام نہیں ہے۔ ایک ماہر تلوار باز موشی کی تعلیمات اور ٹورسٹ لیجنڈ کا سامان بن گئے ہیں۔ موشی کی کتاب دی بک آف 5 ونگز سامورائی کے طرز زندگی کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتی ہے جو ان کے ذہنی اور روحانی نظم و ضبط کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ جبکہ سامورائی ایڈو دور کے دوران اپنے اثر و رسوخ کے عروج پر پہنچ گئے، تبدیلی کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایک مرکزی حکومت کے عروج اور آتشی اسلحے کے متعارف ہونے کے ساتھ سامورائی کا کردار کم ہونا شروع ہوا۔ جیسے جیسے جاپان جدیدیت کی طرف بڑھ رہا تھا، سامورائی کو نئے طریقوں کو اپنانے اور روایات سے چمٹے رہنے کے مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا جو آہستہ آہستہ متروک ہو رہی تھی۔ سامورائی کے دور نے جاپان کی تاریخ پر ایک انمٹ نشان چھوڑا، اس کی ثقافتی شناخت کو تشکیل دیا اور اپنے پیچھے عزت، بہادری کی میراث چھوڑی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے سامورائی کی دنیا میں اس جھلک کا لطف اٹھایا ہوگا، ایک ایسا وقت جب عزت اور جنگی صلاحیت سب سے اہم تھی۔ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہوں جب ہم انسانی تاریخ کی دلچسپ ٹیپسٹری کی اپنی کھوج جاری رکھیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔